خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب بااختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کر واپس بنانے والے کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ واہ انسان، تم وہاں سکون چاہتے ہو جہاں آدم علیہ السلام کو سزا کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ایک قبرستان کے باہر لگا ہوا کتبہ، جیسے تم سب ہو ویسے ہم سب تھے، جیسے ہم سب ہیں ویسے تم سب ہو جاؤ گے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے۔ سائنس کا کوئی بھی فارمولا ایسے لوگوں کا علاج دریافت نہیں کر سکا جو ہمیشہ دوسروں کے متعلق منفی سوچتے ہیں اور خود سے ہی سارا کچھ تصور کر لیتے ہیں۔ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو، یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھو، جب اللہ تمہاری مشکل میں کوئی مددگار نہیں بھیجتا تو یہ مت سوچو کہ وہ تمہیں مشکل میں تنہا چھوڑ دے گا۔ اس مشکل میں جس میں تمہارے ساتھ کوئی نہ ہو، اس میں وہ خود تمہاری مدد بن جاتا ہے، تمہاری مشکلات کا حل بن جاتا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکلیں دور نہیں ہو جاتیں بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ ماؤں کی ضرورت زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی، ان کی محبت آکسیجن کی طرح ہوتی ہے جس کی ضرورت آخری سانس تک رہتی ہے۔ اچھے دوست کبھی برا نہیں ہونے دیتے، اولاد وصیت پوچھتی ہے، رشتہ دار حیثیت پوچھتے ہیں، لیکن اچھے دوست خیریت پوچھتے ہیں۔ گھر میں چاہے 10 کمرے ہوں لیکن سب سے زیادہ رش اس کمرے میں ہوتا ہے جس میں ماں ہوتی ہے۔ جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔